باہر موجود ہیں، اندر جگہ ہے، اگر تشریف لے آئیں گے تو باقی آنے والوں کے لیے، اور آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، جو باقی آ جائیے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. بسم اللہ. بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت ہے آغاز کیا جائے. بسم اللہ پڑھنا ہے مومنین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام واکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابتدا ہے آل محمد کے خالق و مالک اللہ کے پاک نام سے، ماشاءاللہ کہ جس نے اہل بیت معصومین علیہ السلام کو خلق کر کے ہمارے لیے بہترین وسیلہ نجات دیا. اور میں حق الیقین کے ساتھ شکر گزار ہوں، سجدہ ریز ہوں اپنی بارگاہ آل محمد میں، حضور پاک کی اس محمد و آل محمد کے اس خاص کرم میں کہ جنہوں نے رزق سخن کی جو بھیک میرے کشکول سخن میں سمائی ہے. تو آپ تمام مولا کے منظور نظر مومنین کو شیخ حسن جعفری صاحب کے گھر میں اس خوبصورت دولت قضا پہ جشن صادقین علیہ السلام میں آپ سب کو کلام پیش کر کے اور بارگاہ آل محمد میں اپنے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین اجر کا بدلہ. میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت، خوش قسمتی کہ اس پاک محفل میں، اس خوبصورت محفل میں مولا کے منظور نظر مومنین کے سامنے آج اس بڑی بارگاہ میں کلام آل محمد پیش کر رہا ہوں. مولا اس گھر کے تمام گھر کے جتنے بھی افراد ہیں میرے مولا تمام خانوادوں کو محمد و آل محمد کے صدقے اس کا اجر عظیم عطا. جتنے مومنین شریک ہیں، جو شریک ہوں گے، جو مومنین و مومنات یہاں اس پاک محفل میں اپنا شامل ہوگا، ان سب کی میرے مولا توفیقات میں اضافہ. ہم سب کی حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں. ہمیں حسین کے سوا کوئی کام نہ. تمام حاجات شریعہ میرے مالک ہماری زبان پہ نہیں آ سکتی، تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. اس بارہویں آقا کا واسطہ کہ جو غیبت میں منتظر ہے، مولا ان کے ظہور سے قبل ہمیں میرے مولا ان کا استقبال کرنے کی توفیق. آدمی صاحب اندر آ جائیے، بہتر یہ ہے آ جائیں. اندر آ جائیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. اندر آ جائیے آپ تمام حضرات، اور سب مل کے دعا فرمائیں. جو بے اولاد ہے میرے مولا آل محمد کا صدقہ، جناب علی اصغر کا صدقہ میرے مولا، جناب بی بی رباب کی گود کا واسطہ میرے مولا، تمام میری مائیں بہنیں جو اولاد کے حصول کے لیے دعا کر رہی ہیں میرے مولا، آج کی شب کا صدقہ ان کی جھولیاں آباد کر، نسلوں کو عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. جیو تو علی علی کرتے، مرے تو حسین حسین کرتے. آخرت میں اور ہم جگہ تمام جگہ لوائے الحمد کے جھنڈے تلے امام زمانہ ہم پہ اپنا کرم فرمائے. مل کے ایسی صلوات پڑھیں گے جن کا جشن ہے وہ راضی ہو جائے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عارف راضی صاحب ماشاءاللہ جشن میں شریک ہیں. شان حسین بارگاہ پہلی بارگاہ ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ اکٹھی نماز ادا کرتے ہیں، اکٹھی عبادت کرتے ہیں، اکٹھے ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر علی علی کرتے ہیں. یہ آپ ہی کا ماشاءاللہ خاصہ ہے. اور جعفری صاحب آپ کے لیے اور تمام جتنے بھی مومنین ہیں ایک دعا ضرور کیجئے کہ ہمیں مولا علی کے نام پہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا. وقت ایسا ہے، میں ہمیشہ منبر سے میں اپنی ذمہ داری کو خود سمجھتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمیں اتنا لڑایا گیا ہے، اتنا تقسیم کی گئی ہے کہ ہمیں اسی طرح اکٹھا ہونے کی مولا ہمیں توفیق عطا. مومن مومن کی ڈھال ہے، ہمیں مومن کی ڈھال کی طرح چلنا چاہیے. ذکر اہل بیت ہے، پاک ذکر ہے. پہلے شعر سے آغاز کرنے لگا ہوں آپ کی اجازت سے. آپ کی داد اور دعائیں، آج وہ جشن ہے اور وہ خالق و مالک جو خالق محمد و آل محمد ہے. سب سے پہلی جو مبارکباد ہے میں اپنے خالق و مالک کو دے رہا ہوں کہ اللہ تو نے ان کو خلق کر کے ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے. یہ اولنا محمد، یہ اوسطنا محمد، یہ آخرنا محمد، کلنا محمد کے مصداق ہے. یہ سب سمتے تو محمد
اکٹھے ہو الگ الگ ہو تو سب 12 کبھی 14 کبھی علی ہے کبھی محمد سبحان اللہ سلامت رہے سب سے بڑی دوسری مبارکباد جناب ابو طالب علیہ السلام کو پیش کروں گا ابو طالب علیہ السلام کو پیش کروں گا کہ جن کے ایک زانوں پر محمد ایک زانوں پر علی کو پال کر انہوں نے حق کے امانت ادا کیا رسالت کا بھی حق ادا کیا امامت کا بھی حق ادا کیا میں کل جشن تھا 3 جشن کل تھے اسی میں نے وہی بات کی اور وہیں سے متصل ہو کے چلتا ہوں کہ حضور پاک وہ ہستی ہیں قاضی صاحب کہ جن کے پاس مشرکین مکہ اپنی امانتیں رکھوایا کرتے ہیں پڑھتے ہیں بچپن سے لے کے آئے ہیں اور حضور پاک امین ہیں صادق ہیں امین ہیں صادقین سے وہ ہستی ہیں جن کے پاس مشرکین مکہ اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے اور جناب ابو طالب وہ ہستی ہے کہ جن کے پاس اللہ نے اپنی امانت سونپ کے رکھی بڑی مہربانی آئیے بسم اللہ علیہ وسلم مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد آل محمد بسم اللہ رونق فرش بلا وزر زین صاحب تشریف لائے ہیں انتہائی شکر گزار مبارکباد پیش کروں گا تمام مومنین کو میرے ساتھ دل کے نعروں کا جواب دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر دیکھیں جیسے خالق و مالک کا نام بلند ہے اسی طرح سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول نعرہ اللہ حیدری یا علی حسینیت حسینیت زندہ باد عزیزیت مردہ باد عزیزیت مردہ باد مل کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی بہترین صلوات پڑھیں بہت شکریہ آپ سب کی نظر شعر پیش کر رہا ہوں کسی کا کوئی رہنما کسی کا کوئی رہنما آئے علی والوں کے رہنما دیکھیے گا جس کا رہنما علی ہو وہ شعر دیکھیے گا کہ یہ راہنما اس نے خدائے ازلی ہے میں جواب دوسرے مصرے میں کھول رہا ہوں اس کو جواب دیکھیے گا ہے راہنما حکم خدائے ازلی ہے مشکل میری شبیر کے صدقے میں ٹلی ہے مشکل میری بڑی مہربانی مشکل میری شبیر کے صدقے میں ٹلی ہے اور خود ساختہ سالار تو دنیا میں بہت ہے خود ساختہ سالار تو دنیا میں بہت ہے سالار میرا صرف حسین ابن علی ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی سالار میرا صرف حسین ابن علی ہے اور کیونکہ ذکر اہل بیت ہے ابھی 12 ربیع الاول گزرا ہے آپ نے دیکھا ہم نے جشن منائے 12 اور 17 5 کا فرق تو پھر بھی رہے گا 5 ہمارا 12 سے 17 ہے وہ 12 ہے ہفتہ وحدت ہے ہم سب اس کے چاہنے والے ہیں اصل میں تو ہر دن ہی عید کا دن ہے جس دن آل محمد کی بلا رکھ کے عید منائی جائے اس سے تو شعر اس دن میں نے عرض کیا اور بہت سے میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ جی بھائی 12 ربیع الاول میں نے کہا جی حاضر ہے نعت پیش کریں گے جا کے قاضی صاحب میں نے نعت پڑھی وہاں جا کے گیا تو مجھے انہوں نے وہ نالین مبارک کی شبیہ حضور پاک کے نالین کی شبیہ دی کہ جی آپ یہ لگائیں میں نے سینے سے لگایا چوما تو میں نے کہا جو نسبت ہے حضور پاک سے جس چیز کی ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں علم کو بدعت کہنے والوں علم کے علاوہ زوجہ کو بدعت کہنے والوں تعزیہ کو بدعت کہنے والوں ہم تو نسبت کو دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہے جب نسبت ان سے جڑ جائے ہمارے لیے قابل ہے بسم اللہ نالین مبارک کی شبیہ دی میں نے پوچھا یہ کرتے کیا ہو دکان پہ شبیہ لگائی گھر میں شبیہ لگائی ماتھے پہ شبیہ بنائی سینے پہ سرائی کہا جی یہ برکت کے لیے ہے توجہ جو ہوگا یہ برکت کے لیے ہے یہ رحمت کے لیے ہے اس سے ہمارا بڑا زبردست اس کو ہاتھ میں لے کے دعا کرتے ہیں جہاں شبیہ ہے نالین محمد کو تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا وسیلے کے جو قائل نہیں ہے وہ بھی وسیلے کے قائل ہیں کہ اگر ناصران نبی کا نقش ہاتھ میں رکھ کر دعا کی جائے تو نظر اللہ قبول کرے گا ہماری تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا شعر دیکھیے گا میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو ہم بھی تو یہی کرتے ہیں وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں وسیلہ بناتے ہیں یا اللہ انہا
ہستیوں کو جس کو تو نے خلق کیا، ہماری ہستیاں ان تمام ہستی کے پیش نظر ان کے توسط سے ہماری دعا قبول فرما۔ کہا ٹھیک ہے بالکل، آئے میں آپ کو لے کے چلوں، عید کا دن ہے، حضور پاک چل رہے ہیں، ایک کاندھے پر حسن ہے، ایک کاندھے پر حسین ہے۔ کہا چلو، کہا میری سواری تمام کی سواریاں موجود ہیں، حسن اور حسین کی سواری نہیں ہے۔ رسول پاک نے کہا میری کاندھے پہ ایک امام حسن کو، ایک کو امام حسین کو بٹھا کر، ایک ذوالف حسن کے ہاتھ میں، ایک ذوالف حسین کے ہاتھ میں۔ حسین کا اختیار دیکھیے گا، جہاں حسن موڑتے ہیں رسول پاک کا رخ مڑ جاتا ہے، جدھر حسین موڑتے ہیں رسول پاک کا رخ مڑ جاتا ہے۔ امامت سوار ہے نبوت پہ، جدھر چاہے نبوت کا رخ مڑتا جائے گا، ادھر چاہے گا ادھر مڑے گا، ادھر مڑے گا۔ سامنے سے دیکھنے والے نے کہا کیا خوبصورت سواری ہے، کیا خوبصورت سواری ہے۔ حضور پاک نے کہا یہ مت کہے کیا خوبصورت سواری ہے، یہ کہ سوار کتنے پیارے ہیں۔ سلامت رہے، سوار کتنے پیارے ہیں، سوار کتنے پیارے ہیں، سوار کتنے پیارے ہیں۔ بھائی دیکھنے والے نے سواری کی تعریف کی، سوار کی تعریف نہ کی۔ اسی طرح شعر دیکھیے گا، بھئی ہماری نظریں لالین مبارک سے اوپر جائے تو ہم کچھ دیکھ پائیں۔ شعر دیکھیے گا، آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کہ اللہ نے بنایا انہیں توحید کا مرکز۔ بھئی مرکز توحید ہے، محور توحید ہے۔ امام حسن مجتبی، امام حسین، اللہ نے بنایا انہیں توحید کا مظہر، اللہ نے بنایا انہیں توحید کا مظہر۔ پھر مظہر کونین نظر کیوں نہیں آتے؟ پھر مظہر کونین نظر کیوں نہیں آتے؟ پھر مظہر کونین نظر کیوں نہیں آتے؟ نالین محمد کو سجاتے ہو جبی پر، حسنین کریمین نظر کیوں نہیں آتے؟ بسم اللہ، مل کے صلوات پڑھیے، بلند ترین صلوات۔ حق تو نہیں گئے، بس مختصر جیسے ہی مجھے حسن بھائی اشارہ کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد کافی تمام ہے۔ اور جشن تو یوں منائیں کہ جیسے آج اللہ جو ہے عرش کے اولیٰ پہ منایا جا رہے ہیں، وہ ہستیاں بھی آج جشن میں شامل ہیں۔ خدا کی قسم ہمارا قاضی صاحب اپنا کوئی